اللہ کے حاکم ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ حاکم ہے اس معنی میں کہ جب اس نے کائنات کو پیدا فرمایا تو اس نے، جیسا وہ خود ارشاد فرماتا ہے، کن فیکون، کہ اس کی طاقت یہ ہے کہ جب وہ کن کہے تو وہ جو چاہے پیدا فرما لے۔ کن کہنے کے وقت اس کی ایک حاکمیہ ہے جس کا تھوڑا سا آگے جا کر بیان آئے گا۔ دوسرا حاکم شرعیہ ہے، چیزوں کو حلال اور حرام کرنا، کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہیں، ان پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ طاقت جو تھی حرام اور حلال کرنے کی، اور دیگر کفار نے ان کو کیا کیا کہ انہوں نے یہ طاقت جو تھی یہ کافروں کو، شیطانوں کو، کاہنوں کو اور اپنے لیڈروں کو دے دی۔ مکہ مکرمہ کے اندر جس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کیا، اس کا نام تھا عمرو بن لحی۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حلال اور حرام کرنے کی طاقت خود اپنے آپ کو دے لی اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، اور لوگوں نے اسی طرح وہ ماننا شروع کر دیا جس طرح سے عمرو بن لحی نے ان کو کہا تھا۔ اس کے علاوہ عقائد میں یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا شیاطین، کاہنوں کو اور بتوں کو اللہ کا شریک کر دیا۔ اب یہ حکم کرنا کسی کو کہ تم ان کی عبادت کرو، در حقیقت یہ شرک اس معنی میں بنتا ہے کہ وہ تو اللہ رب العالمین ہے جو یہ حکم فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو جب عمرو بن لحی نے یوں کہا کہ ان کی عبادت کی جائے تو گویا شرک فی الاحکام ہو گیا کہ اس نے اپنا حکم جو ہے وہ چلا دیا۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات نازل فرمائیں، الا لہ الحکم، حکم تو اس کا چلتا ہے معاف کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے، حلال حرام وہ کرنے والا ہے، تم نے یہ کیوں کر دیا؟ اب اس کے رد میں جب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آیات نازل فرمائیں تو در حقیقت قرآن کا جو مخاطب تھا وہ شخص تھا یا اس جیسے دوسرے لوگ تھے یا شیطان تھا، لیکن شبہ ڈالنے والوں نے نعوذ باللہ من ذالک ان آیات کا اطلاق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کر دیا۔